العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا محمد العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ثناؤہ اور حضور پرنور شافی یوم النشور اللہ کے رسول پدر بطول حضور نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بےکس اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد احباب وقار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس گھر اندر اپنی رحمتات برکتاں نزول فرمائے. آمین. اس پروگرام دی خاص دو وجہ نے. ایک تے سارے دادا جی جڑے اس دنیا تو ٹر گئے نے اللہ پاک انہاں دی کامل بخشش فرماوے انہاں دے ایصال ثواب واسطے. اور دوسری خاص مین وجہ ہے کہ جڑا ہے اسی پروگرام کرتے ہیں خوشی دا موقع ہوئے اسی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس دے اللہ تے رسول دا ذکر ہو جاوے تاکہ اس ذکر دی وجہ تو سارے کام وچ برکت پائے جائے. سبحان اللہ. ابابی جی وقار اللہ پاک ناد اتے اپنے خصوصی کرم و فضل فرماوے. جو لوگ اپنے بھائی دے نال تعلق قائم رکھتے ہیں اس رشتے نو نبھاندے نے اور پھر جا کے اس دے معاملات نو آسانیاں کر کے اس نو اپنے پائے تکمیل تک پہنچاندے نے. ابابی جی وقار اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے اس کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکتا. سارے علماء لکھتے ہیں کہ کرامن کاتبین دو فرشتے نے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں. ایک سجی سائڈ والا فرشتہ ہے ایک کھبی سائڈ والا فرشتہ ہے. ہن اللہ دی رحمت دی بندہ گل کر رہا ہے جدوں بندہ کوئی گناہ کردا ہے تے کھبی سجی سائڈ والا فرشتہ جڑا ہے کھبی سائڈ والے فرشتے تے نگہبان ہے جدوں کوئی بندہ گناہ کردا ہے کوئی بندے کو گناہ سرزد ہو ویندا ہے برا کم کردا ہے تے کھبی سائڈ والا فرشتہ سجی سائڈ والے فرشتے کو پوچھدا ہے آیا کہ میں اس دا گناہ لکھاں کہ نہ لکھاں. سجی سائڈ والا فرشتہ منع کر دیندا ہے کہ ہلے گناہ نہیں لکھنا. پھر وہ دوسرا گناہ کردا ہے پھر کھبی سائڈ والا فرشتہ پوچھدا ہے گناہ لکھاں کہ نہیں. پھر سجی سائڈ والا فرشتہ منع کر دیندا ہے کہ ہلے گناہ نہیں لکھنا. 3 گناہ کردا ہے 4 گناہ کردا ہے کہ حتیٰ کہ 5 گناہ کر لیندا ہے پھر بھی پوچھدا ہے پھر بھی سجی سائڈ والا فرشتہ منع کر دیندا ہے کہ گناہ نہیں لکھنا. اس تو بعد جدوں بندہ 5 گناہاں تو بعد کوئی ایک نیکی کردا ہے ایک نیکی دا کام کرتا ہے کوئی تن کا چاہ کے سیر تو رکھ دیندا ہے تکلیف دے چیز نو ہٹا دیندا ہے قرآن دا کوئی لفظ پڑھ لیندا ہے سلام کر دیندا ہے اللہ پاک ایک نیکی دے بدلے 10 رحمتاں عطا فرماندا ہے. سبحان اللہ. پھر انہاں 10 رحمتاں وچ جدوں وہ بندہ نیکی کردا ہے تے سجی سائڈ والا فرشتہ کبھی سائڈ والے فرشتے نو آدا ہے جڑے اس 5 گناہ کیتے میرے کول 5 نیکیاں لے لے اس 5 نیکیاں دے بدلے اس دے 5 گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور جڑے 5 نیکیاں بچدیاں نے اور سجی سائڈ والا فرشتہ او دے نام اعمال وچ لکھ دیندا ہے. اے اللہ تعالی دی رحمت ہے اللہ تعالی دا فضل و کرم ہے اپنے انساناں اُتے. بندے کول گناہ تو ہو ویندے خدا دا پتل ہے شیطان دے دلدل وچ پھس گیا ہے دنیا فسانی ہے لیکن بندے نے کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کرنے چاہیے.
آئیے ایک مثال دئیے. حضور علیہ السلام اپنے جدو صحابہ نو کوئی حکم نازل فرماونا ہویا نا, کوئی چیز دسنی ہوئے تو آپ مثال دے نال صحابہ نو سمجھانے ہیں. جس طرح کہ نماز دے موقع تے حضور علیہ السلام دے ہن اندازے تکلم, اندازے آپ دے سمجھاون دا اندازے صحابہ کرام نو. حضور علیہ السلام صحابہ کرام موجود نے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے ایک شخص ہے کہ اس دے 3 بیٹے نے, اگر اس شخص دا وصال ہون دے قریب ہوئے تو اپنے بیٹے نو بلاندا وے. ہن حضور علیہ السلام دا اندازے تکلم چیک کرنا ہے. وہ جڑا شخص فوت ہونے والا ہے وہ پہلے بیٹے نو بلاندا ہے, آ کے بلاندا ہے, پھر کہندا وے کہ اگر میں فوت ہو ونجاں میرے تو بعد تو میرے نال کیا معاملہ کرے سے. تو بیٹا عرض کریندا ابا جی جدوں تو مر گیا تیرے تے میرا تعلق ہی ختم ہو وینا ہے. اساں اس دنیا تک تعلق ہے, جدوں تو مر ویسے تیرا تعلق خدا نال ہے, میرا تعلق, میرا راستہ وکھرا ہے, تیرا راستہ علیحدہ ہے. صحابہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو پوچھیا اس بندے دے بارے تہاڈا کی نظریہ ہے. صحابہ عرض کریندے نے یا رسول اللہ اس اولاد نال اولاد نہ ہوئے تو چنگا وے. اتنا برا تعلق کسی انسان دا کسی انسان نال نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسرا بیٹا آندا وے, بلایا ویندا وے, والد صاحب پوچھدے نے ہاں تو دس جدوں میں مر ونجاں میرے بعد تو میرے نال کی کرسیں. اور کہندا ابا جی جل تو مر ویسے میں تینوں کفن دیواں گا, دفن کراں گا, غسل دیواں گا, اور پھر تیرا جنازہ پڑھاں گا. جدوں جنازہ پڑھ لواں گا پھر تیرے تے میرے راستہ الگ ہوئے سی, میں اپنے راستے ہوئے سا, تو اپنے راستے چلا جاویں. حضور علیہ السلام پوچھدے نے ہاں صحابہ دسو اس بندے دے بارے تہاڈا کی نظریہ ہے. صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نال کچھ بہتر ہے. پھر ہن حضور علیہ السلام فرمایا تیسرا بیٹا آندا ہے, وہ والد پوچھدا ہاں تو میرے نال کی کرے گا میں جدوں مر ونجاں گا, جدوں میں مانو موت آ جاوے گی پھر میرے نال کی معاملہ کرے گا. وہ تیسرا بیٹا عرض کریندا ابا جان اگر تو مر ویسے تینوں موت آ جاوے گی میں غسل بھی دیواں گا, کفن بھی دیواں گا, دفن بھی کراں گا, جنازہ بھی پڑھاں گا. جدوں لوگ چلے جاون گے میں اکلا آ کے تیری قبر تے بیٹھ جاواں گا, قرآن پڑھاں گا, تیری بخشش واسطے دعا منگاں گا. حضور علیہ السلام فرمایا ہاں صحابہ دسو اس بندے دے بارے کی نظریہ ہے. صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی چنگا بندہ ہے, بڑی نیک اولاد ہے, اللہ پاک یہ جے اولاد ہر والد نو عطا فرماوے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ یہ جڑی میں تھانوں 3 مثالاں دتیاں نے, پہلی مثال جڑی پہلا بیٹا اس دی مثال ایویں سمجھ لو جویں انسان دے دوست ہوندے نے. انسان کسے نال دوستی کریندا ہے, تعلق رکھیندا ہے, جدوں بندہ فوت ہو ویندا ہے انسان تے اس دوست دا تعلق ختم ہو ویندا ہے, وہ صرف دنیا وچ ہی رہندا وے. ہن دوسرا حضور علیہ السلام مثال فرماندے پے جڑی میں دوسرے بیٹے دی مثال دتی ہے اس دی مثال ایویں جویں سارے پڑوسی نے. سبحان اللہ. ساڈا پڑوسی نال جویں تعلق ہے وے, جدوں بندہ مردا وے تے پڑوسی کی ہوندے کفن دفن تے مسجد جنازہ پڑھدے نے, دفناون وچ بھی قریب نہیں ہوندے نال, اے انسان دے پڑوسی نے. اور تیسری جڑی میں مثال دیتی ہے تو جنازہ بھی پڑھے گا, کفن دفن بھی کرے گا, اور پھر قبر تے بیٹھ کے ایصال ثواب بھی کرے گا. اس دی مثال ایویں جویں بندے دے نیک اعمال ہوندے نے. سبحان اللہ. جدوں بندہ نیک اعمال کردا ہے دنیا وچ باقی چیزاں دا تعلق ختم ہو جاندا ہے, قبر وچ کوئی فائدہ نہیں پہنچدا. لیکن جدوں بندہ نیک اعمال کردا ہے, کوئی نیکی دا کم کردا ہے, کسے دی شادی وچ اپنا ہاتھ بٹھا دینا ہے غریب بندے نے تاکہ وہ آسانی نال شادی کر سکیں, اس طرح دی نیکیاں کردا ہے, پھر قبر وچ وہ نیکیاں کم آندیاں نے. سبحان اللہ. اے ایصال ثواب دے حوالے نال گل ہو گئی. اور دوسری گل نکاح دے حوالے نال, شادی دے حوالے نال. نکاح کس چیز نوں کہندے نے؟ نکاح یہ نہیں ہوندا کہ میاں بیوی دا نکاح ہو گیا تو انہاں دی شادی ہو گئی, بلکہ نکاح اس چیز دا نام ہے کہ 2 خانداناں دا آپس وچ تعلق بندا ہے. جس طرح اپنے آپس وچ میاں بیوی تعلق دا رشتے دا خیال کردے نے, اس طرح دوویں خانداناں نوں چاہیے کہ انہاں دے تعلق دا خیال کریں. کیا بات ہے. خانداناں اگر اپنی انا تے آ جاویں, اپنی انا دی وجہ تو اس رشتے کو خراب کر دیندے. جس طرح میاں بیوی اپنے رشتے دا خیال رکھتے ہیں, انہیں خاندان بھی اپنے رشتے دا خیال رکھنا چاہیے. اب ابھی وقار حضور علیہ السلام تشریف فرمائے نے, صحابہ کرام موجود نے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام ایک پیارے صحابی نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں. حضرت جلیبیب حضور علیہ السلام نے بڑی محبت کرتے ہیں.
اور جس بندے نال حضور محبت فرما لے پھر اس نال اللہ پاک محبت فرما لیتا ہے اور جس نال اللہ پاک محبت فرما لے حضرت جبریل امین حکم نے دینے اے جبریل عرض کرے جی رب جلیل فرمایا جبریل فلاں بندے نال میں محبت کردا تو بھی اس بندے نال محبت کر لے سبحان اے اللہ جبریل جا پہلے آسمان وچ چلا جا اوتھے جا کے اعلان کر دے میں فلاں بندے نال محبت کردا تساں بھی اس بندے نال محبت کرو سبحان جا کے اللہ۔ دوسرے آسمان وچ بھی اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے نال محبت کردا ہے تساں بھی اس بندے نال محبت کریا جے تیسرے آسمان وچ بھی اعلان کر دے حتیٰ کہ 7 آسماناں وچ اعلان کر لے جا جنت وچ بھی چلا جا اوتھے جا کے اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے نال محبت کردا جے تساں بھی اس بندے نال محبت کریا جے سبحان اللہ حضرت جبریل نو حکم دینے اے جبریل جا کے زمین وچ چلا جا میرے بندیاں نو دس دے کہ اللہ فلاں بندے نال محبت کردا ہے تساں بھی اس بندے نال محبت کرو سبحان اللہ جدکارے اس بندے دا مقام ہے جس بندے نال اللہ دے رسول محبت کردے نے اور جس بندے نال اللہ دے رسول محبت کرے نے اس نال رب ذوالجلال خود محبت فرماوندا ہے اور جس بندے نال رب ذوالجلال خود محبت فرما لیندا ہے وہ عرشیاں دا بھی محبوب بن جاندا ہے تے فرشیاں دا بھی محبوب بن جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار یا نعرہ حیدر علی اب آپ اس بکر حضرت جلیبیب حضور نال بڑی محبت کرتے نے اور حضور علیہ السلام بھی بڑی حضرت جلیبیب نال محبت کرتے نے حضرت جلیبیب دا مقام اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے حضور علیہ السلام حضرت جلیبیب نے فرمایا اے جلیبیب کیا تو شادی نہیں کرنی حضرت جلیبیب خاموش رہنے دوسری دفعہ پھر حضرت حضور علیہ السلام فرمایا اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرنی نکاح نہیں کرنا میری سنت نو اپناونا نہیں یا رسول اللہ خواہش تو بڑی ہے تھوڑی سنت پہ عمل کر لیواں کیونکہ ساری زندگی دا نظریہ ہی ہے جڑا تھوڑا کوئی حکم ہوئے تھوڑی سنت ہوئے اس تے ایسا عمل کریے یا رسول اللہ میں رنگ دا کالا سانولا قد بھی چھوٹا ہے غریب ہاں میرے کول چیز بھی کونی میں نے کون اپنی بیٹی دے گا حضور علیہ السلام نے تیسری دفعہ فرمایا جلیبیب کیا تو نکاح نہیں کرنا میری سنت پہ عمل نہیں کرنا حضرت جلیبیب اس طرح کا جواب دیتا تیسری دفعہ بھی حضور علیہ السلام فرمایا اے جلیبیب جا چلا جا او جڑا انصار دا فلاں گھر ہے اوتھے جا کے دروازہ کھٹکھٹاویں جڑا بندہ باہر آوے گا اس نو میرا سلام بھی عرض کریں اور اس نو حکم دیویں کہ حضور علیہ السلام نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال طے فرما چھڈیا سبحان اللہ حضرت جلیبیب چلدے چلدے دروازے تے پہنچے نے ہن دل وچ ہے کہ میں رنگ دا کالا گورا ہن حضور دا حکم آ گیا ہن حضور دے حکم تے صحابہ دا تکمیل کرنا اس صحابہ دا نظریہ سی ہن حضرت جلیبیب جاندے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹاندے نے بیٹی دا والد باہر آندا ہے حضرت جلیبیب عرض کریندے نے کہ تھانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجیا ہے اور سلام بھیجن تو بعد یہ حکم دیتا نے کہ تمہاری بیٹی دا رشتہ حضور علیہ السلام نے میرے نال طے فرما چھڈیا ہے او دا والد بڑا خوش ہوندا ہے اور خوش ہو کے آندا ہے تو ذرا ٹھہر جا میں اندر جا کے مشورہ کر لیواں اپنی بیوی کول جاندے نے آ کے کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قاصد آیا ہے بیوی پوچھدی ہے کی حکم لے کے آیا ہے انہاں دے خاوند فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قاصد آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیٹی دا رشتہ طے فرما چھڈیا ہے بیوی پوچھدی ہے آن والا کون ہے خاوند دستا ہے کہ آن والا حضرت جلیبیب نے سبحان وہ اللہ بیوی کہندی ہے او تا بڑا غریب ہے وے رنگ دا کالا وے اس کو کوئی چیز بھی نہیں اسی اپنی بیٹی نہیں دیواں گے اندر با پردہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل کرن والی بیٹی سنت نو ادا کرن والی بیٹی جدوں یہ گل سندی تے فوراً باہر آ جاندی ہے آ کے عرض کردیاں نے امی جان تسی اللہ دا وہ فرمان نہیں سنیا اس وچ اللہ تعالی نے حکم فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيار جدوں کو اللہ تے رسول فیصلہ فرما چھڈن پھر اس تے سر تسلیم کر لینا چاہیے سر کو جھکا لینا چاہیے پھر اپنی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے جدوں بیٹی نے ایک گل کیتی ہے تے ماں نے اپنا سر جھکا لیا اور عرض کیتی اسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ منظور ہے انہاں دا والد باہر آندا نے آ کے حضرت جلیبیب نو دس دے نے جا کے حضور علیہ السلام نو عرض کر دینی کہ سانو رشتہ منظور ہے حضور علیہ السلام حضرت جلیبیب دوڑدے حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے نے آ کے عرض کر دینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر والے رشتہ منظور کر کے جائے حضور علیہ السلام نے اس عورت واسطے دعا فرمائیے اس بیٹی واسطے جس بیٹی نے اپنے والد رسول اللہ دی تربیت دیتی ہے رسول اللہ دے فرمان سنائے نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی موجودگی وچ اس عورت نو دعا دتی ہے یا اللہ اس بیٹی اتے خیر دے رحمت دے دروازے کھول دے. اور صحابہ کرام دسدے نے پھر اللہ پاک نے انہاں نو رزق نال اتنا نوازیا ہے کہ انصار والے جتنے بھی قبیلے ہن جنہاں کول کوئی خرچہ نان و نفقہ نہ ہویا انہاں کول مان کے ادھار لیندے ہن. اب ابھی جی وقار اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تے عمل کرن دا ایک بندے اتے ایک رحمت ہوندی ہے. جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل کردا ہے اللہ دی حداں تے عمل کردا ہے حداں نو نہیں توڑن دے پھر وہ اللہ دے محبوب بن جاندا ہے تے اللہ دے رسول دا بھی محبوب بن جاندا ہے. اللہ رب العزت کو دعا کردے ہاں کہ اللہ پاک سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.